الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. صحابی رسول عقبہ بن عامر جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں 3 وقت ایسے تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے یا اپنے مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے. پہلا وقت جب سورج نکل رہا ہو، یعنی جب وہ بالکل افق سے ظاہر ہو اور تھوڑا سا بلند نہ ہو گیا ہو، اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب تک وہ ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، تو یہ تقریباً 15 منٹ کا وقت ہو سکتا ہے، اس میں منع کیا. دوسرا وقت جب سورج آسمان کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے، یعنی دوپہر کے وقت جب نہ اس کا سایہ مشرق کی طرف ہوتا ہے نہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا ڈھل جائے، یعنی سایہ نظر آنے لگے مغرب کی طرف. یہ بھی بہت مختصر وقت ہوتا ہے، تقریباً 5 منٹ، تو اس میں بھی ہمیں دفنانے سے اور نماز پڑھنے سے منع. تیسرا وقت جب سورج ڈھل کر غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر غروب ہو جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 831 نمبر کی حدیث. اس حدیث سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کچھ اوقات یا کچھ وقت ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور دفنانے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو وہ سارے اوقات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے جو حدیث میں آئے. دوسرا فائدہ یہ بھی معلوم ہے کہ ان 3 خاص اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، البتہ فرض نمازیں اس سے الگ ہیں. جیسا کہ دوسری روایت میں یہ آیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص کسی نماز کو بھول جائے، یعنی پڑھنا بھول جائے، یا نماز پڑھے بغیر سو گیا، سونے کی وجہ سے بھول گیا یا بھولنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، تو فرمایا جیسے ہی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے. نیند سے بیدار ہوگا نماز پڑھے گا، کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے. بھول گیا تھا، یاد آ گیا، نماز پڑھے گا. فرض نماز ظاہر سی بات ہے کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، وہ مکروہ اوقات بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو خاص اوقات بتائے گئے ہیں، منع جس میں کیا گیا ہے، اس میں فرض نماز ادا کر سکتے ہیں. اور کچھ اور نمازیں جو بھی اس وقت میں ادا کی جا سکتی ہیں. کون سی نمازیں ہیں وہ؟ تحیۃ المسجد ہے، مسجد میں کوئی داخل ہوا، اب مکروہ اوقات میں ہی داخل ہو گیا، پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. تحیۃ الوضو ہے، وضو کر لیا، نماز پڑھتا ہے وہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت، وہ مکروہ اوقات میں بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن ہاں یہ تحیۃ الوضو کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، سبب ہے اس کا، ورنہ اگر نیت یہ کرتا ہے کہ نفل پڑھنا ہے اور وضو کر کے آ رہا ہے تو نہیں پڑھ سکتا مکروہ اوقات. نفل نماز جو جس کا کوئی سبب نہیں ہوتا، صرف اللہ سے قریب ہونے کے وہ نماز ہے. اس کے علاوہ جتنی سببی نمازیں ہم نے بتایا جس کا ایک سبب ہوتا ہے تو وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے. تیسرا فائدہ میت دفن کرنے کے لیے ان 3 مخصوص اوقات، یعنی میت بھی ان اوقات میں دفن نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ جتنے اوقات ہیں، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، اگر انسان دفن کرنا چاہتا ہے میت کو تو دفن کر سکتا ہے، جائز ہے. ہاں اگر دفن کرنے میں تاخیر کرنے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو ضرورت کے وقت ان اوقات میں بھی دفن کیا جا سکتا ہے. مثلا اگر دفن میں تاخیر کرنے سے جنازے میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی یا کوئی خطرہ محسوس ہوگا، جنگ ہو جائے یا بارش ہو جائے جس سے بچاؤ ممکن نہیں، تو ایسی صورت میں بہت گرمی ہے، بہت شدید گرمی ہے، تو مکروہ اوقات میں بھی میت کو دفنایا جا سکتا ہے، لیکن عام حالت میں ایسا نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ہے کہ نہ خود کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی کے بدلے میں نقصان اٹھاؤ. دونوں باتیں، یہ جو قاعدہ ہے اس پر عمل کیا جائے گا. چوتھا فائدہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو دل اور جان سے قبول کریں، چاہے انہیں کسی حکم کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جو مکروہ اوقات بتائے ہیں، مکروہ اوقات سمجھتے جس میں نہیں پڑھنا ہے نماز، اس کی وجہ تو بیان فرمائی ہے، دیگر حدیثوں میں معلوم ہے. ایک حدیث میں اس طرح سے آیا، ابھی ہم بتائیں گے وہ حکمتیں کیا ہیں، لیکن حکمت معلوم ہو یا نہ ہو اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اس کو دل و جان سے قبول کر لینا ہے.
اچھا، اب حکمت کیا ہے ان وقتوں میں نماز نہ پڑھنے کی ممانعت یعنی منع کیوں کیا ہے؟ دوپہر کے وقت زوال سے پہلے ہی جو منع کیا کہ زوال جیسی ہو گیا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ تو حدیث میں بتایا گیا کہ اس وقت جہنم میں ایندھن سے بھر کر جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نماز مت پڑھا کرو اس وقت. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جہنم کو ایندھن سے بھر کر بھڑکایا جاتا ہے، جہنم گرم کی جاتی ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت میں موجود. دوسری بات حکمت جو ہے طلوع اور غروب کے وقت، سورج طلوع ہو رہا ہو اور غروب ہو رہا ہو، ان وقتوں میں کیوں منع فرمایا؟ کہ مشرک لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں اس طرح سے آیا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے دو سینگوں کے درمیان. جب وہ کھڑا ہو گیا، اب سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس کے سینگوں کے درمیان سے سورج طلوع ہوتا ہے اس اتنے سے وقت میں. اور اس وقت جو مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں تم نہ کرو، نماز پڑھو. یہ مشابہت ہو جائے گی ان کی عبادت سے، حالانکہ آپ کی اپنی عبادت ہے، آپ کی اپنی نیت، لیکن پھر بھی ایک جیسا لگنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو کافروں اور مشرکوں کی عبادت کی طرح بننے سے، مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے. اسی طرح فجر کے بعد اور عصر کے بعد بھی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ یہ مشرکوں کے طریقے سے ہو جاتا ہے اور شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے. شیطان کبھی بھی کچھ بھی وسوسے ڈال سکتا ہے، لہذا ایسے وقت سے منع کیا گیا تاکہ کہیں شیطان کسی قسم کا وسوسہ ڈال کے آپ کو کہیں شرک کی طرف، کفر کی طرف نہ لے جائے. یہ بہت بڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے. آمین.